السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے اسلامی تاریخ سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور ایک اور مخلوق ہے جو آسمان پر رہتی ہے جسے ہم اور آپ فرشتہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ فرشتوں اور انسان کے اندر تمیز یہ ہے کہ فرشتے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی صلاحیت دی ہے، دو چیزوں کی۔ انسان کے دل کے اندر نیک کام کرنے، بھلائی کا کام کرنے اور برائی کرنے کے بھی مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر، لیکن اسی کے اپوزٹ جب فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صرف اور صرف نیکی کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اور کوئی فرشتے اگر سجدے میں ہیں تو وہ قیامت تک سجدہ ہی کرتے رہیں گے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی رہیں گے، کوئی اللہ کے حمد و ثنا میں ہے، ذکر میں ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، اتنی تعداد ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے ان کی کتنی تعداد ہے۔ اور ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتے مشہور اور مقرب ہیں، 4 فرشتے بہت ہی مشہور اور مقرب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے جو کہ بہت ہی مشہور اور مقرب ہیں۔ جو پہلے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا جو کام ہے کہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے احکامات کو پیغمبروں کے پاس لانا، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کا نزول ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ قرآن کی آیات لے کر کے آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کام ہے، اور ان کے ذمے جو یہ کام ہے یہ بہت ہی اہم کام تھا کہ پیغمبروں اور رسولوں کے پاس جو ہے وہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے احکام کو لاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جن کی ذمہ داری اور جن کے ذمے یہ سپرد کیا گیا ہے کام کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے، جس سے سارے حیوانات جو ہے مر جائیں گے اور قیامت برپا ہوگی، زلزلہ برپا ہوگا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے اور قیامت میں وہ سور پھونکیں گے، پھر ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ جو بارش ہوتی ہے اور جو ہم لوگوں کے پاس رزق آتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ دراصل تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن یہ کام اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ بارش کہاں ہوگی، کس خطے میں ہوگی، کس گاؤں میں ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی۔ یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر رکھی ہے کہ بارش کا انتظام کرنا، بارش کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور مخلوق جتنے بھی ہیں، انسان ہو، جاندار ہو، حیوانات ہو، جو بھی ہو، سب کو روزی پہنچانے کا ذمہ بھی جو ہے ان کے ذمے مقرر ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے۔ چوتھے نمبر پر ہیں
حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر معمور ہیں، یعنی انسان جو مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، روح نکالنے کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ جس بندے کو جتنا وقت ہے، جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں بندہ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اس کی روح جو ہے اس کے بدن سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ جو 4 فرشتے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، یہ بہت ہی مشہور بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جانکاری ہمیں اور آپ سب لوگوں کو ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اور یہ سارا صبح کا سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، دن ہونا، رات ہونا، یہ ہر ایک کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں فرشتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائی گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی بے شمار تعداد ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتے جو مشہور اور مقرب ہیں، جن کا بہت ہی اہم کام ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے دوستوں تک پہنچائے۔ اور یہ دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، ایک کار خیر کا یعنی بھلائی کا کام ہے یہ دوسروں تک دین کی بات پہنچانا، کہ آپ کے پہنچانے سے ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو ہے اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔